میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ گزشتہ چند جمعوں سے چل رہی ہے اور آج اس کا آخری مرحلہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا تھا، اور بھی فرمایا کہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں، ایسی یہ عظیم الشان نعمتیں ہیں، اگر کسی بندے کو مل جائیں تو ان کے علاوہ اور کوئی نعمت نہ بھی ملے تو اس کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ کس اہتمام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 باتوں کی ترغیب دے رہے ہیں، اور یقیناً اگر غور کیا جائے تو یہ بڑی ہی اہم اور جامع 4 باتیں ہیں۔ اگر ایک آدمی کے اندر یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں، آ جائیں، تو وہ صحیح انسان بن سکتا ہے۔ دنیا بھی اس کی ہوگی، آخرت بھی اس کی ہوگی۔ دنیا میں بھی اس کے اللہ رب العزت تذکرے عام کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں سے نوازیں گے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پر صدق حدیث، جب بھی بولے تو سچ بولے، اپنی زبان کو سچ کا عادی بنا لینا۔ تیسری بات حسن خلیقت، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اور چوتھی بات جو آخری بات ہے اس حدیث مبارکہ کی، جو آج کے بیان کا موضوع بھی ہے، وہ ہے عفت فی طعمہ، کھانا حلال ہو، پاکیزہ رزق کھانا۔ اس کی بہت زیادہ تاکید احادیث میں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے تاکیداً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اور یہی حکم اللہ نے انبیاء کو دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یعنی جو اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم دیا وہی ایمان والوں کو حکم دیا۔ اس حکم میں نبی اور ایمان والوں کو اللہ نے برابر کیا۔ جو نبیوں کو حکم دیا وہ کیا؟ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ انبیاء کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اور دوسری طرف فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، تم بھی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، کیونکہ رزق حلال بہت ضروری ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں بنیادی ہیں، جن کو علماء کرام فرماتے ہیں رزق حلال اور صدق مقال، بات کا سچا ہونا، رزق کا حلال ہونا، پاکیزہ ہونا۔ جو بندہ ان 2 چیزوں کا اہتمام کر لے گا، اللہ رب العزت کا قرب اس کو مل جائے گا، وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کتنے اہتمام سے رزق حلال کی ترغیب دی، حرام سے منع فرمایا، اور بے شمار ایسے واقعات بھی ہیں کہ حلال رزق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے ہیں، اور حرام کی وجہ سے کس طرح اللہ تعالیٰ نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ رزق جو حرام ہوتا ہے اس کی نحوست ہی نحوست ہوتی ہے، اگرچہ دیکھنے میں بسا اوقات حرام بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر نحوست، بیماریاں، پریشانیاں، یہی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، یہی آدمی کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں جو حرام سے نہیں بچتا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حرام سے بچنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ جنت کے شہزادے سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، صدقہ آل نبی پر حرام ہوتا ہے۔ اب یہ بچے تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے ایک کھجور اٹھائی اور اس کو کھا لیا، منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا فرمایا کہ بیٹا یہ تو صدقے کا مال ہے، صدقہ آل رسول پر حرام ہے۔
فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک منہ میں ڈالی اور اس کھجور کو منہ کے اندر سے نکالا اور فرمایا کہ بیٹا یہ آل رسول پر حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے۔ اب دیکھیں کتنا اہتمام، ابھی بچپن میں تربیت ہو رہی، چھوٹے سے معصوم بچے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کر رہے ہیں کہ حرام کا کوئی ذرہ اس کے پیٹ میں نہ چلا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست تھا، مسلمان ہو گیا، اس نے ایک مرتبہ کھانا کھلایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب تھوڑا سا کھانا کھایا تو اس نے بتایا کہ میں زمانہ جاہلیت میں میوزک گانے بجانے کا کام کرتا تھا، اس کی یہ آمدنی میں نے کسی سے لینی تھی، آج وہ پیسے ملے ہیں، میں نے آپ کی دعوت کی ہے۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا یہ تو حرام کا مال تھا، اور کہنے لگے اے میرے دوست تو نے مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھے، گرم پانی لیا اور اس کے ساتھ پانی کو پیا اور الٹی کر رہے ہیں، کیا کریں، بار بار کیا کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنی مشقت کیوں برداشت کریں، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، کھا لیا تو پھر کیا؟ کہنے لگے اب پتہ تو چل گیا، جب تک ایک ذرہ بھی اس کا میرے پیٹ میں باقی ہے میں اسی طرح کیا کرتا رہوں گا، پانی بار بار پی کے، تاکہ یہ کوئی ذرہ میرے جسم کا حصہ نہ بن جائے۔ اب دیکھیں یہ لوگ تھے آج جن کا ہم نام لینے والے ہیں، کتنا زیادہ حرام سے بچنے کا اہتمام کرتے، اپنی اولاد کو بھی حرام سے بچاتے۔ تو آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہمارا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یاد رکھیں یہ رزق کا جو معاملہ قیامت والے دن جب سب لوگ میدان معاشر میں جمع ہونے کے لیے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ زمین حدیث مبارکہ میں آتا ہے قدموں کو پکڑ لے گی۔ وہاں چند سوال ہوں گے، جن میں سے 2 سوال تو صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کیسے کمایا، دوسرا مال کیسے خرچ کیا، کن کاموں میں خرچ کیا۔ اب یہ 2 سوال صرف مال کے بارے میں ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارا رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ اور جو بندہ حرام کماتا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ ایک آدمی ہے، سفر کے آثار ہیں، بال بھی پراگندہ، کپڑے بھی میلے کچیلے گرد و غبار کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اور اللہ کے سامنے وہ ہاتھ بلند کر کے آسمان کی طرف یا ربی پکار رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ۔ وجہ کیا؟ فرمایا کہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، حرام سے یہ پروان چڑھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول فرمائے۔ اب اندازہ کریں جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا ہے وہ جہنم کے لائق ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہے۔ اس لیے حرام سے بچنے کا بہت زیادہ ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر لقمے سے پہلے سوچ لیں کیا یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ جو رزق آ رہا ہے، مال و دولت آ رہی ہے، دیکھ لیں حرام ہے یا حلال ہے۔ اگر حرام ہے تو توبہ کر لیں، اس کو چھوڑ دیں، وگرنہ کتنے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتے، کروڑوں پتی ہیں، اچھا کاروبار ہے، لیکن پریشان ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، دلوں میں سکون نہیں ہے، زندگی میں چین سکون نہیں ہے، بس یہی گنگناتے یار پتہ نہیں پیسہ کہاں کیسے آتا تو بہت ہے، پتہ نہیں جاتا کدھر ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، اسی ٹینشن کا شکار ہے۔ اب یہ جو پیسہ آتا ہے حرام کا وہ پھر کیسے نکلتا ہے؟ کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی پریشانی، چین سے اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بندہ بھی ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا، ہمارے احکامات سے منہ موڑ لے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ پھر یہ تو دنیا میں ہوگا زندگی تنگ، بس وقت پیسے بہت ہوں گے، اسباب ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہوگا، دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، نیکی کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیں گے اس کے حرام کی وجہ سے۔ دنیا میں یہ عذاب ہوگا، ساری زندگی پریشانیوں میں گزرے گی، بیماریوں میں گزرے گی، حادثات میں گزرے گی، نقصانات میں گزرے گی، جیسے ہی مر جائے گا قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم اس کو اندھا ہونے کی صورت میں اٹھائیں گے، نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ پھر یہ بندہ اپنے رب سے سوال کرے گا یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا میری آنکھیں سلامت تھیں، آج مجھے کیا ہو گیا؟
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دنیا میں تو نے ہمارے احکامات کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تجھ کو بلا دیا ہے، اس لیے ہم نے تجھے اندھا کر دیا۔ ہمارے احکامات تیرے سامنے آتے تو اندھا بنا رہا، ان کو اب عقل کی آنکھ سے دیکھا نہیں تو نے، آج ہم نے تجھ کو ظاہری طور پر ہی اندھا کر دیا۔ اب یہ انجام کن لوگوں کا ہوگا؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دے، اعراض کر دے۔ اس لیے بہت ضرورت ہے ہمیں رزق حلال کی۔ رزق حلال اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بچا کر رکھتے، عافیت والی زندگی عطا فرما دیتے، ذہنی سکون اس کو عطا فرما دیتے، نیکی کی توفیق اس کو عطا فرما دیتے، کیونکہ رزق حلال کا یہ اہتمام کرنے والا ہے۔ ایک صحابیہ، یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، مستجاب الدعوات جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کو چھوڑ دو، سب سے بڑے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اس لیے حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، حلال کھانے کی ترغیب اللہ نے دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اور جو حرام سے نہیں بچتے ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور جو حلال کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کے دروازے کھلتے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اب اللہ بلائے اور ہمارا بندہ کہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں کسی بڑے تھانے دار کا، کسی افسر کا فون آ جائے، کوئی بندہ بلانے کے لیے آ جائے، ہم فوراً بھاگتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے بلا لیا ہے۔ لیکن اللہ 5 وقت اللہ کی طرف سے منادی اعلان کر رہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے، نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے اور کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، ٹائم تو بندہ نکال ہی لیتا ہے، یہ صرف توفیق کا مسئلہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق بس وقت بند نہیں کرتے۔ رزق تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے، لیکن اللہ رب العزت نیکی کی توفیق چھین لیتے، سجدے کی توفیق نہیں ہوتی اس کو۔ جو حرام کھاتا ہے، حرام کام کرتا ہے، اللہ کی منہیات پر جو عمل کرتا ہے، جن سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے وہ کام جان بوجھ کر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر نیکی کی توفیق چھین لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رزق حلال کا اہتمام کریں، اور رزق حلال میں اللہ نے برکت رکھی ہے، نورانیت رکھی ہے، ایک سکون رکھا ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب اپنا قرب عطا فرما دیتے۔ اور بس وقت لوگ کہتے ہیں کہ ہم حرام میں ایسے منصب کیسے چھوڑیں، سودی کاروبار چل رہے، حالانکہ سود اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یا تو سود چھوڑ دو یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کا اعلان کر دو، تیار ہو جاؤ۔ اب جو بندہ اللہ کے ساتھ جنگ کر لے گا کیسے وہ کامیاب ہو سکے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ 1 روپیہ سود کا کھاتا ہے وہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، حرام سے بچائیں۔ انشاءاللہ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حلال ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بلکہ نسلوں تک برکت کو جاری فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کیا تھا، سود کو حرام قرار دیا تھا، آخری حج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات سے ابتدا کرتا ہوں، میں اپنے چچا عباس کا سارا سود ختم کرتا ہوں۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پورا ایک بینک تھے، بہت لوگوں کو انہوں نے قرضہ سود پہ دیا ہوا تھا۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سارا سود ختم کرتا ہوں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان سنا اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے، سچا عشق تھا ان کے دل میں، انہوں نے اعلان کر دیا یا رسول اللہ آپ نے میرا سود ختم کیا ہے، میں نے اپنا اصل بھی ختم کر دیا، میرے جس کو قرض دیا اس کو معاف۔ حالانکہ بہت مال و دولت تھا لوگوں کے پاس ان کا، لیکن سب معاف کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ رب العزت نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو ایسا نوازا، ان کے حلال کی وجہ سے، حرام سے بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تقریباً 550 سال تک ان کو حکومت عطا کی۔ بنو عباس کا نام سنا ہوگا، تقریباً 530-35 سال تک ان کی حکومت چلی ہے، ان کی اولاد میں اللہ رب العزت نے ایسا ان کو مالا مال کیا۔ تو جو بندہ بھی حلال کماتا ہے، حلال اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اس کی اولاد فرما بردار بنتی ہے، نسلوں تک یہ اس کی برکت جاری رہتی ہے۔
اور جو بندہ حرام کماتا ہے پرواہ نہیں کرتا، کہاں سے آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے، اسی دوڑ میں لگا رہتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی اولاد کبھی بھی اس کی فرما برداری نہیں کرتے۔ پھر بڑے ہو کر جب اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی پھر گلے شکوے کرتے کہ ہماری اولاد تو ہماری بات نہیں مانتی، ہمارے سامنے کھڑی ہے، ہمیں بے عزت کر دی۔ کیا ہم نے کبھی سوچا پہلے کھلاتے وقت ہم نے اولاد کو کیا کھلایا ہے؟ اگر حلال کھلایا تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اولاد فرما بردار نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا غیبی نظام چلتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ مہیا کر دیتے، راستے بند ہیں، حرام کو چھوڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے کھول دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہوں سے ہم رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے یہ عقل کا آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری نوکری میں، کاروبار میں، ہماری ملازمت میں رزق ہے، زمین میں رزق ہے، کھیتی باڑی میں رزق ہے، تجارت میں رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق آسمانوں میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بقدر تمہارا رزق اتارتے ہیں۔ تو اللہ نے رزق آسمانوں پر رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ حلال چوز کریں، حلال کو اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی جگہوں سے میں رزق دوں گا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے، جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے رابطہ قائم رکھنا چاہیے، اللہ نے جن کاموں سے منع کر دیا رک جانا چاہیے، اسی میں ہماری معراج ہے، اسی میں ہماری سہولت اور آسانی ہے۔ اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو بجا لائیں، اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی اطاعت میں زندگی گزاریں، انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ باقی رزق کا معاملہ اللہ کا ثبوت ہے، اللہ رب العزت کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، اب جاؤ فرعون کے پاس دین کا پیغام لے کر۔ رات کا وقت تھا اور سردیوں کی رات تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، ایک جنگل میں اپنی بیوی کو ٹھہرایا تھا اور خود کوہ طور پر گئے تھے، آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے وہاں سے نبوت عطا فرما دی، اب وہاں سے حکم بھی دے دیا۔ اب یہ دل میں خیال آیا کہ میرے بیوی بچے جو ہیں ان کا کون سہارا بنے گا، کس کے سہارے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید تک جاننے والی ذات ہے۔ اور یاد رکھیں یہ خیال کا آ جانا یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ آدمی کو مقام سے نہیں گراتا۔ خیالات ویسے ہی معاف ہے، اگر برا خیال بھی آ جائے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک اس پر عمل نہ کریں ہم۔ ہاں نیکی کا خیال آ جائے تو فوراً نیکی لکھ دی جاتی ہے، یہ امت کی سہولت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے اس امت پر کہ نیکی کا دل میں خیال آیا نیکی لکھ دی جاتی ہے، جب کرتا ہے تو اس کو 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن گناہ کا اگر خیال آ جائے دل میں تو آدمی کو اس کے مقام سے نہیں گراتا۔ خیال آ گیا موسیٰ علیہ السلام کو میرے بیوی بچوں کا کون سہارا ہوگا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پتھر پر اپنا عصا مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی، تعمیل کی، پتھر پر عصا مارا، 2 ٹکڑے ہوا۔ پھر فرمایا کہ پتھر پر اب یہ جو ٹکڑا نکلے اس پر عصا مارو، اس پر عصا مارا، ایک اور ٹکڑا ہو گیا۔ اب تیسرا پتھر آگے سے نکلا، نمودار ہوا، فرمایا اس پر بھی عصا مارو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی عصا مارا، وہ بھی پتھر چاک ہوا، جب ٹکڑے ہوا تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیڑا ہے، اس کے منہ میں سبز بتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، اس کیڑے کی آواز سنائی موسیٰ علیہ السلام کو، وہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی تسبیح بیان فرما رہا تھا، سبحان من جرانی، کتنی پاک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ 3 پتھروں کے اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کے منہ میں سبز بتا ہے، سبحان من جرانی ویعلم مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، کہ ایسی پاکیزہ ذات ہے، بے عیب ذات ہے جو 3 پتھروں کے اندر مجھے دیکھ رہی ہے، میری رہنے کی جگہ کو بھی جانتی ہے، اور مجھے 3 پتھروں کے اندر رزق عطا کر رہی، مجھے بھول نہیں رہی۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایمان اور زیادہ بڑھ گیا کہ یا اللہ یہ تیرے ہی راز ہیں، تو ہی ان کو جانتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت غیبی طور پر رزق کے معاملے میں مدد فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حرام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں بھی برکتیں نازل فرماتے ہیں، اس کی اولاد بھی اطاعت گزار فرما بردار بنتی ہے،
اور اس کی اولاد بھی دین کی خادم بن کر زندگی گزار دی ہے جو اپنے رزق کا معاملہ سیدھا کر لے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رزق کا معاملہ درست رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ہم سے پوچھنا ضرور ہے۔ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ حرام کیوں کھایا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 چیزیں بیان فرمائی اس حدیث میں۔ فرمایا کہ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کر دے اور کوئی نعمت نہ بھی ملے تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چاروں جو نعمتیں ہیں یہ اعلیٰ اخلاق میں سے، فرمایا حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، اور صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، زبان کو سچ کا عادی بنانا، وحسن خلیقت، اچھے اخلاق سے پیش آنا، وعفت فی تہمہ، حلال رزق کھانا۔ اللہ رب العزت اس پر بہت زیادہ برکتیں عطا فرما دے۔ اور جو بندہ اولاد کی خاطر تگ و دو کرتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے حلال کمانے کی خاطر، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ یہ شام کو تھکا ہارا گھر کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما چکے ہوتے، کس نے حلال رزق کی خاطر تگ و دو کی کوشش کی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں تشریف فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان کے ہاتھوں پر پڑی تو ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں، محنت مزدوری کے وجہ چھالے بنے ہوئے ہیں، بڑے سخت ہاتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ، سعد بن معاذ میرے قریب آؤ۔ ان کے ہاتھوں کو پکڑا، محسوس کیے بڑے سخت ہیں، چھالے بنے ہوئے۔ پوچھا سعد یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صبح سے کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا ہوں، خود ہی کام کرتا ہوں، اس لیے یہ چھالے بن جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہاتھوں کو خود بوسہ دیا، فرمایا کہ جو ہاتھ اس طرح ہو جائے محنت مزدوری کی خاطر، اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور خود بوسہ دیا ہاتھوں کو، فرمایا القاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا، حلال کمانے والا یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی ضرورت ہے ہمیں حلال کی، خود بھی حلال کھائیں، کوشش کریں کوئی بھی حرام کا لقمہ ہمارے رزق میں شامل نہ ہو جائے، وگرنہ آدمی کو وہ قرب نہیں ملتا جو اس کو ضرورت ہے۔ اللہ کا قریب یہ بندہ نہیں ہو سکتا جو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔